عزت مآب واجب الاحترام معزز محترم مکرم سامعین اعظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 19 مئی 2000 اور شوال المکرم کا مہینہ اپنے اختتام میں ہے۔ اللہ کریم اس عظیم جمعۃ المبارک کے دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ یا دن کہ کن لوگوں نے اپنے ایام کو، اپنے مہینوں، جو بھی لوگ آتے ہیں سال گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ کریم کے ہاں وہ لمحات، وہ ایام، وہ اللہ کریم کے حکم کے مطابق گزارے گئے ہیں۔ بے شک جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے، اسی آیت میں اللہ کریم نے ایک قانون ذکر کیا ہے، جبکہ سورۃ حجرات میں تفصیل کہا جاتا ہے۔ طوال مفصل میں سے یہ پہلی سورت ہے سورۃ حجرات۔ اس کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ کریم نے پہلا قانون جو سب قوانین سے اہم قانون تھا، اس کو اللہ کریم نے ذکر کیا اور حکم دیا ہے کہ یہ قانون صرف مومنوں کے لیے ہے، عامۃ الناس کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر ایمان نہ ہو تو اللہ کے بتائے ہوئے قانونوں پہ عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک اس لیے جتنے بھی احکام شریعت ہیں، وہاں پہ اللہ کریم نے ایمانداروں پہ تمام تر احکام کو لازم قرار دیا ہے، اس لیے کہ مومن جس وقت اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے تو اس حکم پہ عمل کرنے کا ثواب اس کو تب ملتا ہے جب ایمان ہو۔ اگر ایمان کوئی نہیں تو سارے احکامات پہ عمل کرے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم ان کو ایسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں جیسے تیز ہوا سے ذرات بکھر جاتے ہیں، اسی طرح وہ اس بندے کے اعمال کو ہباء منثورا، اسی طرح ہم ان کو اڑا دیتے ہیں۔ لیکن جب ایمان ہوتا ہے تو پھر تمہارا عمل اگر ایک ذرے کے برابر ہے، پھر آندیاں طوفان آئیں، پھر وہ عمل کو اللہ اڑنے نہیں دیتا۔ بے شک اس عمل کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے پاس محفوظ کر کے امام مبین میں محفوظ کر دیتا ہے، کتاب مبین میں محفوظ کر دیتا ہے، احصا کل شیء عددا کا وہ مصداق بن جاتا ہے۔ یہ نتیجہ جو قرآن نے ذکر کیا یہ ایمان کی وجہ سے آ کے، اس لیے تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب نماز کو فرض کیا تو مومنوں کو حکم دیا، روزے کو فرض کیا تو مومنوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا پورے قرآن میں جہاں پہ حکم آتے ہیں تو اللہ خطاب مومنوں کو کرتا ہے۔ بے شک بے شک کیوں اللہ نے خطاب مومنوں کو کیا؟ یا اللہ بندے تو دوسرے بھی تیرے ہیں، بندے تو دوسرے بھی تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بندے میرے ہیں، لیکن میرے بندے تب بنتے ہیں جب میرے حکم پہ عمل کریں، جب میری ذات کو مانیں تو پھر میرے بندے ہیں۔ بے شک تو اس لیے جہاں پہ ایمان کی طرف دعوت دی گئی ہے وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا نے کہا، وہاں پہ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، اے انسانوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پہ ایمان کی دعوت دی جاتی ہے کہ ایمان میں آؤ تو وہاں پہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، تو احکام ایمان کے بعد ہوتے ہیں، تو جب ایمان آتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ کیوں؟ قرآن معنی کیا سمجھاتا ہے؟ فرمایا میرے ہاں اگر عمل قبول ہے تو مومن کا، بے شک اگر ایمان کوئی نہیں تو زندگی بھر بیت اللہ میں بھی چمن حج بھی کرے پھر بھی فرمایا ہباء منثورا، اتنے بڑے اعمال بھی ہم ہواؤں کے پراگندہ ذرات میں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ بے شک بے شک اس لیے کہ اگر ایمان نہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی تیرا اللہ کے ہاں قبول نہیں، اگر ایمان ہے ایک ذرہ برابر بھی تو نے عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر کے رکھتا ہے تاکہ تمہیں اس کی جزا اور اجر دیا جائے۔ بے شک بے شک اب طوال مفصل میں سے پہلی سورت اور پہلی آیت جو قرآن نے تمہیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز سے مقدم سمجھ تو میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے شک بے شک اگر پیغمبر کو مقدم نہ سمجھے گا تو قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ ہر چیز سے مقدم سمجھ تو پیغمبر کو، بے شک بے شک ہر چیز کے معاملات میں پیچھے چل تو محمد کے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تم نے پیچھے چلنا ہے تو میری کتاب کے، اور پوری دنیا میں پیچھے چلنا ہے تو تمہارے میرے نبی، بے شک آپ نے میری کتاب کے پیچھے چلنا ہے، دنیا نے آپ کے پیچھے چلنا ہے۔ تو جو آپ کے پیچھے چلتا جائے گا، جس نے تمہیں مقدم سمجھا میں خدا اسے مقدم سمجھوں گا، سبحان اللہ تو جس نے تمہیں مقدم نہ سمجھا میں خدا کے ہاں بھی اس کی تقدیم ہو سکتی نہیں ہے۔ کتنا مقدم سمجھ؟ فرمایا اگر تیرے والدین ہیں، تیری برادری ہے، تیرا قبیلہ ہے، تیرا خاندان ہے، تیرے بچوں کی ماں ہے، تیری بیوی ہے، تیرے ننیال ہیں، ددیال ہیں، سسرال ہیں، انصار ہیں، اصہار ہیں، ساری دنیا ایک طرف، اگر وہ پیغمبر کو مقدم کرنے میں دنیا حائل ہونے لگے تو فرمایا دنیا کو پیچھے کر میرے محمد کو آگے کر۔ اگر تو نے پیغمبر کو مقدم سمجھا
تو قرآن گواہ ہے قیامت کے دن جنت میں تم لوگ مقدم ہوں گے۔ یعنی پہلی سورت میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم حکم دیا اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے دوسرے مقام پہ بھی کتنا مقدم، یا اللہ اگر بالفرض بندہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اگر نماز میں ہے تو پھر کیا کرے؟ ادھر سے پیغمبر نے آواز دی ہے، ادھر سے بندہ عبادت میں کھڑا ہے، ایک طرف عبادت ہے ایک طرف محمد کی اطاعت ہے، تو یا اللہ بندہ کدھر جائے؟ کیا وہ عبادت کو پورا کرے یا اطاعت کو پورا کرے؟ اللہ نے حکم کیا دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا اگر میری عبادت میں ہو، ادھر معاملہ اطاعت کا ہے ادھر معاملہ عبادت کا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کو چھوڑ کے، میری عبادت کو توڑ کے محمد کی اطاعت کرو، کہ میری عبادت بھی تب قبول ہوگی جب طریقہ میرے محمد کا ہوگا، جب اطاعت میرے پیغمبر کی مقدم میرے پیغمبر کو سمجھے گا تو پھر میری عبادت میرے ہاں قبول ہے، ورنہ عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ کیوں، اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اگر میرا پیغمبر تمہیں آواز دے تو فرمایا تم ذکر میں ہو، اذکار میں ہو، تسبیح میں ہو، نماز میں ہو، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اسی جگہ پہ چھوڑ دو، عبادت کو توڑ دو، اپنے دل کو محمد کی سنت کے ساتھ جوڑ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کیوں اتنا بڑا قانون اللہ کریم نے ذکر کر دیا؟ پھر فرمایا جو بھی معاملہ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، سب سے مقدم سمجھ تو میرے پیغمبر کو۔ بے شک، بے شک۔ اگر میرے پیغمبر کو مقدم سمجھو گے تو اللہ نے فرمایا میرے ہاں وہ لوگ سب سے زیادہ مقدم ہیں۔ پھر اعزاز بھی پھر میں وہ دیتا ہوں جو کسی اور قوم کو میں نے دیا نہیں ہے۔ تو کہاں پہ قرآن نے خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سارے رشتے ناتے گن کے شمار کر کے تمہیں بتا دیے، فرمایا سب اگر حائل ہونے لگے میرے پیغمبر کے معاملے میں تو سب کو چھوڑو، لیکن پیغمبر کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ 10واں سپارہ خود جا کے دیکھو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ سبحان اللہ۔ ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، تمہارے دادے، آباؤکم تمہارے باپ بھی، تمہارے دادے بھی، پردادے بھی، ماں کی طرف سے نانا بھی، نانے بھی، پرنانے بھی، سارے ننیال ددیال آبا میں آتے ہیں۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تیرے حقیقی بیٹے ہیں، تیرے عینی بیٹے ہیں، اللاتی بیٹے ہیں، اخیافی بیٹے ہیں، 3 قسمیں بیٹوں کی ہوتی ہیں۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تیرے باپ دادا نانا سارے لوگ بھی، تیرے بیٹے بھی، و ابناؤکم و اخوانکم، تیرے بھائی بھی، چاہے وہ باپ اور ماں کی طرف سے یا ماں کی طرف سے یا عینی یا خیافی یا حقیقی یا باپ کی طرف سے۔ آباؤکم ابناؤکم اخوانکم و ازواجکم، تیری بیویاں چاہے ایک ہے یا 4 ہیں، جتنی بھی ہیں، وازواجکم اخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، تیرا پورا قبیلہ بھی، تیرا پورا خاندان بھی،
تیرا پورا حسب بھی، پورا نسب بھی، پورے قبیلے والے لوگ بھی، تیری برادری بھی، تیری جماعت بھی، تیرے سارے قبائل والے لوگ بھی ایک طرف ہیں۔ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تیرا سارا مال دولت بھی، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تیری وہ تجارت بھی، تیرا وہ بزنس، تیری وہ تجارت، تیرے وہ پلازے، وہ دکانیں، وہ جاگیریں، وہ جائیدادیں، وہ زمینیں، وہ زری ہے یا دوسری زمین ہے، وہ تیری دکانیں ہیں یا پلازے ہیں، وہ مکان ہے، سامان ہے، تجارت ہے، تیری زندگی کی معیشت اور معاشرت اس پہ چلتی ہے۔ فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن تَرْضَوْنَهَا، تیرے وہ بڑے بڑے قصور، تیرے وہ بڑے بڑے مسکن، وہ مکانات، وہ محلات، وہ مبانی، وہ دور، وہ دار، وہ مکان، وہ ہاؤس، وہ بڑے بڑے تیری حویلیاں، بڑے بڑے تیرے مکان جو لمبے لمبے تو نے قصور اور مبانی بنا کے رکھے ہیں۔ وَمَسَاكِن تَرْضَوْنَهَا، جو تمہیں بڑے پسند ہیں، وہ بڑے محلات ہیں جو سارے تو نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آنے لگیں، حائل ہونے لگیں میرے محمد کی تقدیم میں، اگر یہ ساری چیزیں حائل ہونے لگیں تو اللہ کیا کریں؟ ساری چیزیں تو نے شمار کر دیں، پیچھے کوئی چیز باقی کوئی نہیں، پیچھے تو ایک وجود ہی وجود رہ گیا ہے، باقی سارے علاقہ تو نے ذکر کیا، ساری معیشت کو تو نے ذکر کر دیا، ساری معاشرت کو تو نے ذکر کر دیا، سارے خاندان، برادری، تعلق، واسطے، رابطے، اتصال، رشتے، ناطے، رہن سہن، مکان، جاگیریں، جائیدادیں، سارا کچھ تو نے ذکر کر کے کہہ دیا۔ اگر یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو کیا کرو؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے مقدم کر تو میرے محمد کو۔ اگر یہ ساری چیزیں حائل ہونے لگیں، مانا کیا ہے؟ اللہ پوری دنیا کا نظام تو انہی چیزوں پہ چلتا ہے، تو مانا کیا ہے؟ فرمایا پوری دنیا کو چھوڑ، لیکن محمد کو چھوڑنے کی اجازت کیوں؟ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، او اللہ سے ڈر جانا، میرے محمد کے مقابلے میں کسی کو آگے نہ کرنا، یہ نہ کہنا اللہ میری جماعت نہیں مانتی، میرا اکابر نہیں مانتا، میرے اصاغر نہیں مانتے، میرے محلے والے نہیں مانتے، میرے خاندان والے نہیں مانتے، میرے مقتدی نہیں مانتے، میری لمبی چوڑی جماعتیں ہیں وہ نہیں مانتی۔ اگر میں محمد کو آگے کروں تو میرے پاس وزارت نہیں رہتی، امارت نہیں رہتی، مسجد نہیں رہتی، پوری قوم جماعت کی چدراہٹ نہیں رہتی، میں پارٹی کا امیر اور صدر ہوں، یہ سارا کچھ جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سارا کچھ چھوڑ دے، محمد کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں نے پوچھنا کوئی نہیں کہ تو جماعت کا صدر کیوں تھا، تو مسجد کا امام کیوں تھا، تو پارٹی کا بڑا کیوں تھا، میں نے یہ چیزیں نہیں پوچھنی۔ میں نے کیا پوچھنا ہے؟ کیا تو نے میرے محمد کو مقدم کیا کہ کوئی نہیں؟ اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے، کیا میرے پیغمبر کو مقدم کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں اللہ؟ کیوں اتنا بڑا سخت قانون آیا ہے؟ کیوں اتنا بڑا مقام ہے؟ کیوں اتنے بڑے سخت کلمات ہیں؟ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس امت کو جو میں نے رسول دیا ہے وہ پیچھے کرنے کے قابل کوئی نہیں، وہ ہمیشہ مقدم رہنے کے قابل ہے۔ اس کو تو میں نے 1,24,000 نبیوں پہ مقدم کیا۔
اگر آدم بھی ہے، نو پیغمبر بھی، شیس بھی، ہود بھی، صالح بھی، شعیب بھی، ابراہیم بھی، یعقوب بھی، اسحاق بھی، موسیٰ، عیسیٰ، میرے سارے پیغمبر ہیں، سارے نبی رسول موجود ہیں، لیکن میں نے مقدم کیا ہے تو محمد کو۔ بے شک بے شک وہ جو رسولوں سے مقدم ہے، بے شک بے شک تو اس لیے تیری زندگی میں بھی وہ محمد سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ بے شک کبھی خیال نہ کر کہ میری سارا کچھ چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو چلا جائے گا، آخرت سارا کچھ میں نے تیرے لیے پھر رکھا بے ہے۔ شک بے شک ہر چیز سے مقدم سمجھ تو محمد کو۔ اگر پیغمبر کو مقدم سمجھے گا تو اللہ قیامت کے دن تمہیں مقدم سمجھے گا۔ بے شک بے شک اگر پیغمبر کی تقدیم کا خیال نہ کیا تو کبھی بھی یہ خیال بھی دل سے نکال دے کہ تمہیں جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک قانون ذکر کیا کہ میری عبادت کو چھوڑ دو، لیکن میرے محمد کی تقدیم کو چھوڑ سکتے نہیں ہو۔ کہاں کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے اس تقدیم کو جو میں نے کہا ہے تمہیں حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر کو مقدم کر، کہ پیغمبر نے ساری تکلیفیں اٹھا کے، مصیبتیں پریشانیاں برداشت کر کے اپنی شریعت اور سنت کو اس امت کے لیے آسان کر کے پیدا کیا ہے۔ بے شک بے شک فرمایا میرے پیغمبر نے مال دولت کو دیکھا بھی، حالانکہ پیغمبر سے بڑھ کے کوئی اللہ کا کوئی محبوب ہو سکتا؟ نہیں ہے فرمایا میرے پیغمبر نے تو برادری کا خیال کیا، نہیں ہے قبیلے کا خیال کیا، نہیں ہے مال دولت کا خیال کیا، نہیں ہے عورت، حکومت، دولت، وزارت، امارت کا خیال کیا نہیں ہے نہیں ہے۔ تو پھر پیغمبر کی سنت یہ ہے، پیغمبر کی ادب یہ ہے کہ تو جس طرح محمد نے ان چیزوں کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، تو بھی ان چیزوں کو چھوڑ کے میرے محمد الرسول اللہ پہ نظریں رکھ۔ بے شک بے شک بے شک وراودته الجبال الشم من ذهب، کہتا ہے میرے پیغمبر نے ایسی چیزوں کی طرف یوں نگاہیں اٹھا کے دیکھا بھی، نہیں ہے اتنے خزانے تیرے کوئی نہیں جتنی مال و دولت ان لوگوں نے جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا محمد کے لیے۔ وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممی، کہنے لگا راودته الجبال الشم من ذهب، او سونے کے پہاڑ محمد الرسول اللہ کو اپنی طرف مائل کرنے لگے۔ مکے والوں نے خزانے کے ڈھیر لگا کے محمد کو دولت کی طرف مائل کرنے لگے۔ عورت کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا، حکومت بھی دینے کا اعلان کیا، دولت بھی دینے کا اعلان کیا، خزانے محلات دینے کا اعلان بھی کیا، وزارتیں دینے کا اعلان بھی کیا۔ تو کہنے لگا وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممی، کہنے لگا انہوں نے کہا حکومت بھی لے، عورت بھی لے، دولت بھی لے، وزارت بھی لے، لیکن اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان نہ کر۔ تو محمد الرسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممی، کہتے ہیں کمال محمد کا بے شک بے دیکھنا تو دور کی بات ہے، جہاں سے دولت کی سمیل آنے لگی ہے محمد نے ایسی سمیل کو سونگنا بھی پسند کیا۔ کہتا ہے دیکھنا تو دور کی بات ہے، محمد نے تو ایسی باتوں کی سمیل کو سونگنا بھی پسند نہیں کیا۔ شک بے شک بے شک کہتا ہے پیغمبر نے ساری چیزیں جھٹلا دی، ساری چیزیں چھوڑ دی، ہر چیز کو ختم کر دیا،
لیکن اللہ کریم کے حکم کی پیروی کی ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر تو میرے پیچھے چل، ساری دنیا تیرے پیچھے چلے گی۔ اس لیے کہنے لگا ہر چیز سے مقدم سمجھ تو محمد کو۔ اب دیکھ ذرا مثال سمجھ کہ آدمی ایسی چیز کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں کرتا، یعنی تیری ماں سے زیادہ مقدم ہو تو محمد، تیرے باپ سے زیادہ مقدم ہو تو پیغمبر، تیری بیوی بچے دولت ہر چیز سے زیادہ مقدم ہو تو پیغمبر۔ نابینا آدمی انہو کان رجل اعمی، نابینا آدمی ہے لیکن دل میں پیغمبر خدا کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بصارت کوئی نہیں، بصارت کوئی نہیں، لیکن بصیرت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ ادھر قانون خدا بندی اترتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، او لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں کہاں؟ قولا و فعلا و عملا و حکما و امرا، نہ محمد کے قول کے مطابق مقابلے میں کسی کا قول نہ سمجھ، پیغمبر کے عمل کے مقابلے میں کسی کا عمل نہ سمجھ، پیغمبر کے فعل کے مقابلے میں کسی کا فعل نہ سمجھ۔ عید الاضحیٰ کی نماز نبی علیہ السلام نے ادا نہیں کی، کچھ لوگوں نے قربانی کے جانور پہلے ذبح کر دیے۔ ابھی عید الاضحیٰ کی نماز محمد نے پڑھی کوئی نہیں، تو لوگوں نے قربانی کے جانور پہلے ذبح کر دیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعیدوا، او لوگو ابھی تمہیں دوبارہ جانور ذبح کرنے پڑیں گے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، محمد سے پیچھے رہنا ہے، آگے جانا۔ ابھی محمد نے جانور ذبح نہیں کیے، پیغمبر نے عید الاضحیٰ کی نماز ابھی ادا نہیں کی، تو تو نے جانور کیوں ذبح کر دیے؟ لہٰذا دوبارہ جانور ذبح کرو گے، کیا کرو گے؟ کیوں اتنا بڑا قانون؟ فرمایا میرے پیغمبر نے ابھی نماز نہیں پڑھی عید الاضحیٰ کی اور تم نے جانور پہلے ذبح کر دیے، تو قرآن نے حکم کیا دیا ہے کہ کسی عمل قول فعل میں میرے پیغمبر سے آگے جا سکتے نہیں ہو، اس لیے فرمایا دوبارہ جانور ذبح کرو۔ اب قانون کیا ہے؟ ہر چیز سے زیادہ مقدم سمجھ تو محمد کو۔ بے شک، بے شک۔ نابینا آدمی رجل اعمی، نابینا آدمی، اس کی بیوی جو ہے اس کی آنکھیں موجود ہیں، اس کی بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے، بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، ادھر بصیرت ہے، بصارت نہیں ہے۔ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نابینا صحابی رسول ہے، دو معصوم چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی جو ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئی، گندی زبان استعمال کرتی ہے، پیغمبر کے بارے میں کافرہ مشرکہ عورت ہے، ادھر خامد نابینا ہے، لیکن جو نابینا ہے وہ صحابی رسول ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی سب و شتم کرتی ہے، نابینے آدمی نے اس کو بڑا سمجھایا، کہنے لگا دیکھ یہ چیزیں میں برداشت کر سکتا، نہیں ہوں، میری آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں، تو میرے بچوں کی ماں ہے، دو معصوم بچے موجود ہیں جو تیرے بطن سے ہے، مجھے نظر نہیں آتا،
میں ہر چیز تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن محمد کی توہین میں برداشت کر سکتا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے حکم دیا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہر چیز سے زیادہ مقدم سمجھ تو محمد کو۔ بے شک بے شک۔ کہنے لگا ہے تو میری بیوی لیکن یہ چیز مجھ سے برداشت ہوتی نہیں ہے۔ اگرچہ معصوم بچے ہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں تاکہ تیرے اوپر حجت قائم ہو جائے، تو اپنی زبان سے کوئی کلمہ میرے سامنے نہ نکالنا جس میں محمد کی توہین ہو۔ اب ہے بھی نابینا، وہ بات کر کے ادھر ادھر چلی جاتی ہے، کوئی بات کر کے ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ اب کیوں؟ یہ نابینا ہے، دیکھ سکتا نہیں ہے۔ ایک رات کا واقعہ ہوا ہے، سونے سے پہلے اس نے کوئی کلمات غلط استعمال کی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اب یہ صحابی نابینا کہنے لگا آج تو مجھ سے برداشت ہو سکتا، میں نے حجت قائم کر دی، میں نے اس کو سمجھا دیا ہے، لیکن سمجھانے کے باوجود پھر بھی یہ باز آئی۔ رات کا پہلا حصہ گزر گیا، اب نابینا آدمی ہے، گھر میں کوئی آلہ تلاش کرنے لگا کہ مجھے کوئی تیر ملے، کوئی نیزہ ملے یا تلوار ملے، کوئی چیز ملے جس سے میں اپنی بیوی کا کام تمام کر دوں۔ ابھی غیرت ایمانی ہے، ابھی میرے پاس اللہ کریم نے میرے لیے آزمائش ہے کہ کیا ابھی میں بیوی کو مقدم کرتا ہوں یا محمد کو؟ اگر میں زندہ بھی ہوں پھر میرے گھر میں میری بیوی اگر کلمات کوئی غلط بولے محمد کے لیے تو میں کیسے برداشت کروں؟ میرا ایمان نہیں رہتا جب تک کہ میں قرآن کے حکم پہ عمل نہ کروں۔ اللہ کریم اگر مجھ سے پوچھے او اللہ کا بندہ تیرے پاس صحبت محمد کی تھی، تو صحابی محمد کا تھا، تو نے اپنے گھر میں بیوی کو مقدم کیا، محمد کا خیال نہیں کیا۔ کہنے لگا میں نے ایسی بیوی کا کیا کرنا ہے جس بیوی تو میری ہو لیکن پھر میرے ایمان میں داغ دے، میں ایسی بیوی کو پسند کرتا۔ تلاش کرتے 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 حتی اخذ المعول، اس کو وہ کلہاڑا مل جاتا ہے گھر میں۔ معول سمجھتے ہو؟ کلہاڑا جس سے وہ لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں۔ فَأَخَذَ الْمِعْوَلْ، کلہاڑا لے کے معصوم بچوں کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ سلا کے، چھوٹے معصوم بچے۔ اب دیکھ یہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ کون ہے ایسا کہ جو اپنے معصوم بچوں کو زندگی بھر روتا بلکتا دیکھتا رہے اور خود ہو بھی نابینا اور اپنی رفیقہ حیات کو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرے؟ یہ کوئی معمولی معاملہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اپنی بیوی بچے اولاد خاندان پہ مقدم کر میرے محمد کو۔ بے شک بے شک۔ جب تک پیغمبر کو مقدم نہ کرے گا تیرا ایمان میں خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اٹھا کے معول، وہ کلہاڑا اٹھا کے آ کے اس نے دیکھا نابینا آدمی ہے، بستر پہ وہ عورت اس کی سوئی ہے، آ کے کلہاڑا لے کے اس کی گردن پہ رکھ کے اٹھا کوئی نہیں جس وقت تک اپنی بیوی کے سانس پورے نکل نہیں گئے۔ حتی قتلہا، یہاں تک کہ اس کو قتل کیا ہے۔ قتل کر کے صبح کے ٹائم پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک نابینا آدمی نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، حالانکہ اس کے پاس چھوٹے دو معصوم بچے بھی موجود ہیں۔ خبر پہنچتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس نابینے آدمی کو لے کے آ جاؤ میرے پاس۔ وہ اس عورت کے قبیلے والے لوگ بھی موجود ہیں، یہ بوڑھا اکیلا چھوٹے معصوم بچے گھر میں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اس نابینے صحابی بوڑھے کو لایا جاتا ہے، آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس کو معلوم کوئی نہیں کہ کتنے لوگ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، عورت کے خاندان والے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا ہوا ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھی، لماذا قتلت زوجتک، او میرے ساتھی تو نے بیوی کو کیسے قتل کیا اور کیوں قتل کیا ہے؟ اب دیکھ، سوال کرنے والے در یتیم ہیں، سوال وہ کرتا ہے جس کو اندر کے حالات کا علم، ہر قسم کے غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف قتلت ولماذا قتلت زوجتک یا رجل، او اللہ کا بندہ تو نے کیسے قتل کیا ہے، کیوں تو نے بیوی کو قتل کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، وہ بیوی جو ہے آپ کے بارے میں کچھ غلط کلمات استعمال کرتی تھی، لیکن میں نے حجت قائم کر کے میں نے 3 دفعہ اس کو سمجھایا ہے، لیکن کانت فی لیلۃ بارحۃ، اللہ کے پیغمبر آج رات کو اس نے پھر کچھ کلمات آپ کے بارے میں، وہیا قالت وہیا شتمت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ امام مالک کا مذہب کیا ہے؟ مجاہد، قتادہ، امام مالک پتہ کیا کہتے ہیں؟ من سب النبی فاقتلوہ، جو محمد کو گالی دے، من سب النبی فاقتلوہ، اس کی کوئی سزا نہیں، اس کی سزا قتل ہے۔ بے شک بے شک، دلیل وہ یہی دیتے، بے شک، کیوں؟ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں کہ تو محمد کو گالی دے، جو اللہ کریم کا محبوب پیغمبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیف قتلت، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر حالانکہ کانت بی رفیقۃ حیاتی، اللہ کے پیغمبر میری خدمت بھی کرتی ہے، میری رفیقہ حیات ہے، منہا ابنان مثل اللؤلؤتین، اللہ کے پیغمبر اس کے پیٹ سے 2 موتیوں کی طرح میرے معصوم بچے بھی موجود ہیں، لیکن فی ہذہ اللیلۃ البارحہ کانت تشتمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر اسی رات اس نے کچھ کلمات بولے، لیکن میں غریب سے اللہ کے پیغمبر وہ کلمات برداشت ہو سکے، میں نے کہا ایک طرف بیوی ہے، دوسری طرف ایمان ہے، اور ایمان والا جوان ہے۔ اللہ کے پیغمبر یا تو ہمیں حکم بتاتے نہیں، اور وہ حکم تو نے نہیں بتایا وہ اللہ کریم نے نازل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کریم نے حکم نازل کیا ہے کہ ساری دنیا سے زیادہ مقدم کر تو محمد کو۔ اللہ کے پیغمبر میں رفیقہ حیات کا کیا کروں، میں اپنے معصوم بچوں کا کیا کروں؟ جہاں پہ میرا ایمان نہیں رہتا، جہاں پہ میرا ایمان نہ رہے، مجھے بیوی کی ضرورت، مجھے اولاد کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے بیٹوں کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے ایسی زندگی کے اطمینان سکون کی ضرورت کوئی نہیں جہاں پہ میں موجود ہوں۔ میرے گھر میں کوئی محمد کے بارے میں غلط کلمے کہے تو میں اللہ کے پیغمبر برداشت نہیں کر سکا، فَأَخَذْتُ مِعْوَلًا، میں نے تلاش کر کے میں نے کلہاڑا لیا ہے، کلہاڑا لے کے
میں نے اس کی گردن پہ رکھ دیا ہے، اس وقت تک میں نے اٹھایا کوئی نہیں جب تک میں نے اس کی گردن تن سے جدا نہیں کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے خاموش، لیکن کچھ دیر کے بعد دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں کہ آج معاملہ کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دمہا حدر، او میرے ساتھی تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا خون ضائع ہے، اس کا خون ضائع ہے۔ کیوں؟ قانون میں محمد اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک وہ مجھے نہیں سکھاتا۔ بے شک بے شک، قانون کیا ہے؟ تیرے اوپر کوئی حد لگ سکتی، نہیں ہے، تیرے اوپر قصاص بھی کوئی نہیں، اس کا خون رائے گاں ہے، اس کا خون ضائع ہو چکا ہے۔ کیوں تو نے قرآن کے حکم پہ عمل کیا ہے؟ قرآن نے کہا اپنی ماں سے بھی مقدم کر محمد کو، باپ سے بھی مقدم کر محمد کو، اپنے بیوی بچوں سے بھی مقدم کر پیغمبر کو۔ اس لیے اللہ کریم نے جو حکم دیا ہے اس لیے اس کا خون ضائع ہے، تیرے اوپر کوئی بھی قصاص۔ کیا کبھی تو نے ایسی باتیں دیکھی سوائے صحابہ کے؟ ادھر تو ظالم توہین کرتے پھرتے ہیں، لیکن کوئی آدمی بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کسی کی ماں باپ کو کوئی گالی دے تو یہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن پیغمبر کو تو نے ایسا لاوارث سمجھ لیا، جو بھی اٹھتا ہے پیغمبر کے بارے میں کوئی خاکے بناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ سزا کیا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں من سب النبی فاقتلوہ، جو محمد کو گالی دے اس کو سر عام قتل کر دیا جائے۔ بے شک، یہ قانون امام مالک کا، اور قرآن نے کہا ہر چیز سے مقدم سمجھ تو محمد کو۔ بے شک بے شک، اب ایسا کام اگر کر کے دکھایا ہے تو صحابہ نے، نہ تو انہوں نے مال کو دیکھا، نہ دولت کو دیکھا، نہ خاندان کو دیکھا، نہ اپنے باپ کو دیکھا۔ او غزوہ مریسہ او غزوہ بنی مصطلق، اس سے واپس آ رہے تھے تو عبداللہ بن ابی منافق جو ہے اس نے بات کی، اس نے کہا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہنے لگا جب ہم واپس مدینہ جائیں گے نا، ہم جو ہے عزت والے لوگ ہیں، اور یہ الیاذ باللہ نبی اور نبی کے ساتھی یہ ذلیل لوگ ہیں، ان کو ہم جا کے وہاں پہ ذلیل و رسوا کر کے نکالیں گے۔ تو ابن ارقم چھوٹی عمر کا صحابی، اس نے یہ بات سنی، یہ بات سن کے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بلایا عبداللہ بن ابی کو، منافق کو، اور آتے ہی آ کے اس نے 5-6 قسمیں اٹھا دی، کہنے لگا اللہ واللہ باللہ تاللہ العظیم، اللہ کے نبی میری ماں باپ قربان ہو، میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ، میں نے ایسی بات کہی نہیں ہے، یہ صدقے والے جو ہیں وہی ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں نے تو ایسی بات نہیں کہی۔ نبی علیہ السلام ابن ارقم سے پوچھا کہ تو نے بغیر تحقیق کے بات کیوں کر دی؟ اب صحابی خاموش ہو گیا، چھوٹی عمر ہے صحابی کی، لیکن اللہ کریم نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں، تیرا صحابی جھوٹ بول سکتا نہیں ہے، اگر کوئی گواہ نہیں تو میرا محمد اس کی صداقت کی گواہی میں خدا خود دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، میرے نبی نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا لڑکا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، اس کے پاس خبر پہنچی کہ میرے باپ نے ایسی باتیں کی، تو آ کے پتہ کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی مجھے حکم دو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں، کہ میرا باپ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اور کمینہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر آپ سے بڑھ کے کوئی دنیا میں عزت والا انسان نہیں ہے۔ بے شک، بے یہ شک، کلمات آ کے اس نے محمد اور صحابہ کے سامنے کہے۔
عبداللہ بن عبداللہ نے یہ کلمات کہے تو کہنے لگا اللہ کے پیغمبر فامرنی ان اقتل ابی، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے حکم دو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں۔ دوسری بات اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو اور پیغمبر کو مدینے سے نکالیں گے، اللہ کے نبی مدینے کے دروازے پہ میں کھڑا ہوتا ہوں، آج میں نے اپنے باپ کو مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ اللہ کے نبی تلوار لے کے مدینے کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے باپ کو بتا دو اگر آیا تو میں سر قلم کر دوں گا۔ کیوں سر قلم کرنا ہے باپ کا؟ کہنے لگا اس لیے کہ مقدم باپ سے زیادہ ہے تو محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگا میں نے اس کو اڑا دینا ہے۔ حضرت عمر کے پاس فیصلہ آیا کہ نہیں آیا؟ ایک فیصلہ آیا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیسے کیا؟ تلوار سے فیصلہ کیا کہ نہیں؟ فرمایا جس نے میرے محمد کے فیصلے کو مقدم نہیں سمجھا عمر کا، عمر جو ہے اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، انہوں نے کہا عمر تیرے نبی نے یہ فیصلہ کیا ہے، ابھی تم فیصلہ کرو۔ عمر نے کہا اچھا مجھے محمد پہ مقدم کرنے لگے ہو۔ اندر گئے، تلوار لا کے اس کا یہودی کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جو محمد کا فیصلہ قبول نہ کرے عمر کی تلوار اسی طرح فیصلہ کرتی ہے کہ تو نے پیغمبر پہ مجھے مقدم کرنے لگے ہو، تو نے محمد کا فیصلہ قبول نہیں کیا اور میرے پاس فیصلہ لے کے آئے ہو۔ تو فرمایا پھر فیصلہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے تمہیں قانون کیا بتایا ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں اقدمون لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہے، مقدمین میں سے ہونا چاہتا ہے، جنت میں پہلے گروہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو دنیا کے تمام تر رشتوں سے مقدم سمجھ تو محمد کو۔ ثقیف اور حوازن والے لوگوں نے کمین گاہوں سے نکل کے حنین کے موقع پہ مسلمانوں کے اوپر اندھا دھند تلواریں اور تیر چلا دی۔ مسلمانوں کی شہادتیں بھی ہوئیں۔ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت عباس نے اس اونٹنی کی نکیل پکڑی ہے جس اونٹنی کے اوپر نبی علیہ السلام سوار ہیں، اور ابو سفیان نے وہ رکاب کو ہاتھ رکھا ہے جس زین اور کاٹھی کے اوپر نبی علیہ السلام سوار ہیں۔ ابو سفیان نے رکاب پکڑی ہے اور عباس نے نکیل پکڑی ہے، دونوں محمد کے چچے ہیں، ایک رضائی چچا ایک حقیقی چچا۔ وہاں پہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح دی، پہلے کچھ معاملہ ہوا بعد میں فتح دی۔ جب فتح دی تو انصاری لوگ بھی وہاں پہ موجود اور دوسرے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ مؤلفۃ القلوب جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مانوس کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ بھیڑ بکریاں اونٹ جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اب انصار لوگ جو ہیں ان کو کچھ بھی ملا نہیں، اور سب سے زیادہ چمکنے والی تلواریں انصار کی، سب سے زیادہ جہاد کرنے والے لوگ انصار کے، سب سے زیادہ محمد کے ساتھ آگے آگے لوگ انصار کے، سب سے زیادہ لمبا سفر کر کے آنے والے لوگ بھی انصار کے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت مؤلفۃ قلوب میں تقسیم کر دیا۔ اب کچھ جو نوجوان تھے نا ان کے دلوں میں کچھ خیال آئے اور کسی نے کوئی بات بھی کی کہ دیکھو انصار اتنا زیادہ لڑ رہے ہیں، اب اس تقسیم کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، سینکڑوں کے حساب سے بھیڑ بکریاں اونٹ مال غنیمت سارا دوسرے لوگوں میں، انصاریوں کو کچھ بھی ملا نہیں ہے۔ اب یہ باتیں پہنچتے 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی پہنچ گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک الگ خیمہ وہاں پہ نصب کروایا۔ آپ نے فرمایا جتنے انصار لوگ ہیں
یہ سارے اس خیمے میں، بڑے خیموں میں سارے انصاری لوگ صرف جمع ہو جائیں، تمام تر انصار کو الگ خیموں میں جمع کر دیا۔ الگ جمع کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو جمع کر کے الگ خطبہ دیا، بڑا فصیح و بلیغ لمبا خطبہ نبی علیہ السلام نے دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پہلے انصار کو سمجھایا کہ انصار لوگوں کو ان کا مقام بتایا۔ اصل جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ کن لوگوں نے مال و دولت سے مقدم سمجھا تو محمد کو۔ جب تو ہر چیز سے زیادہ مقدم سمجھتا ہے تو محمد کو پھر اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ مقدم ہوتا ہے۔ بے شک۔ ایسے نہیں اللہ کریم نے مہاجرین اور انصار کے لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قیامت کے دن سب سے زیادہ مقدمین لوگ جو ہیں وہ مہاجر اور انصار لوگ ہیں۔ بے شک، بے شک۔ کیوں یہ انصاری لوگ مقدم ہیں کہ انہوں نے دنیا میں ہر معاملے میں مقدم کیا تو محمد کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار میرے سوالوں کے چند سوالوں کے جواب دینا۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِي، او میرے انصار صحابہ، تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے میں محمد کو بھیج کے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ابھی تم ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگ ہو۔ پہلے تم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ابھی تم اپنے سے دوسرے کو جدا کرنا پسند نہیں کرتے۔ لمبی باتیں نبی علیہ السلام نے کی، پھر آپ نے انصار کے احسانات کو وہاں پہ دہرایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار اگر آپ میں محمد سے پوچھو تو میں جواب کیا دوں گا، اگر تم مجھے یہ کہو کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے اوپر بیعت کی ہے پہلے، تو میں محمد کہوں گا انصار لوگو تمہارا بڑا احسان ہے میں محمد پہ۔ اگر تم لوگ میں محمد سے پوچھو کہ اللہ کے پیغمبر جتنے تمہارے مہاجر لوگ آئے ہیں ان کو اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہم نے دیا کہ نہیں دیا، ہم نے اپنے مکانوں میں آدھا آدھا کر کے دیواریں بنا کے آدھے مکان ہم انصار نے مہاجروں کو دیے ہیں کہ نہیں دیے، ان کے کاروبار کوئی نہیں تھے ہم نے اپنے کاروبار میں شریک کیے، جس کی بیوی کوئی نہیں تھی ہم انصار میں سے 2 بیویاں ہیں ایک کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل 11 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 کے قریب باتیں شمار کر کے آپ نے فرمایا او میرے انصار لوگو اللہ کی قسم تمہارے اوپر میں محمد کے بڑے احسان ہیں اور تم نے میرے اوپر بڑے احسان کیے، لیکن میرے ذریعے اللہ کریم نے تمہیں انصار کا لقب دیا ہے، میرے ذریعے تمہیں انسان بنایا ہے، میرے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، میرے ذریعے تمہیں بندگی کا نمونہ ملا ہے، میرے ذریعے اللہ کریم نے تم تو مفلس تھے اللہ کریم نے تمہیں غنی کر دیا، تم تو مال و دولت سے آری اور کم لوگ تھے اللہ نے تمہیں مالا مال کر دیا، تم ایمان کی دولت سے خالی تھے اللہ کریم نے تمہیں دنیا کا امام بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں محمد کے تمہاری اوپر احسان ہے، لیکن تمہارے میرے اوپر احسان ہے، سن لو میرے انصار صحابہ واللہ لو سلکوا انصارا وادیا وشعبا لسلکتو وادی الانصار۔ او لوگو سن لو لیکن میں محمد احسان فراموش کوئی نہیں، تمہارے بڑے احسان ہیں، سن لو اگر یہ ساری دنیا ایک وادی کی طرف چلے اور میرے انصار صحابہ دوسرے راستے کی طرف چلے واللہ لسلکت وادی الانصار، اللہ کی قسم میں محمد انصاریوں کی وادی میں جاؤں گا،
انصاریوں کی وادی میں جاؤں گا، لولا الہجرت، اگر ہجرت مقدر نہ ہوتی، اگر ہجرت ہماری اوپر لازم نہ ہوتی، میں محمد کو اللہ کی قسم ہے میں تو انصاریوں کے پاس ہی جاتا، جدھر جدھر اللہ کریم مجھے بتاتا جاتا ہے میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں۔ سن لو، اگر ایک طرف ساری دنیا چلے، میں محمد چلوں گا تو انصار کی وادی میں، بے شک بے شک ساری دنیا ایک طرف چلے تو میں چلوں گا تو انصار کی وادی میں، اس لیے کہ میں محمد انصار سے جدا ہو سکتا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ دے رہے ہیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او لوگو سن لو، اولا ترضون اولا ترضون ترجعون یرجع الناس شاة وبعیرا الى بیوتہم وانتم ترجعون برسول اللہ الى بیوتکم۔ اے میرے انصار صحابہ، بتاؤ کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کے اپنے گھروں کی طرف جائیں، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ بُيُوتِكُمْ، تم لوگوں کو یہ پسند کوئی نہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، تم محمد کو لے کے جاؤ۔ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ بُيُوتِكُمْ، کہ تم اپنے گھروں کو لوٹو محمد کے ساتھ۔ اٹھا ذرا حدیث کی کتابیں، وہاں پہ کیا ہے، فصاح الانصار، انصار کی اتنی زور سے چیخیں نکل گئیں، اتنی زور سے چیخیں نکل گئیں کہ کوئی انصاری صحابی ایسا نہیں کہ جس کی آنکھ بہنے نہ لگے، کہنے لگے رضینا برسول اللہ نصیبا وحدا، رضینا برسول اللہ نصیبا وحدا، اللہ کے پیغمبر ہم راضی ہیں محمد الرسول اللہ پہ، ہمیں مال کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں دولت کی ضرورت کوئی نہیں، حالانکہ اللہ کے پیغمبر ہم میں سے تو کسی ذمہ دار بندے نے ایسی باتیں بھی کوئی نہیں کی، ہم تو راضی ہیں محمد کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر رضینا برسول اللہ نصیبا وحدا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں خزانے نہیں چاہیے، ہمیں بھیڑ بکریوں کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں اونٹ بعیر جمل کی ضرورت کوئی نہیں، شات بعیر خروف زان معز کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں مال دولت خزانے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کے پیغمبر ہمیں دنانیر و درہم کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم نے کیا کہا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اس لیے ہر چیز سے زیادہ مقدم سمجھ تو محمد کو۔ تو انصار کہنے لگے اللہ کے پیغمبر رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہم راضی ہیں محمد پہ۔ اب اسی خیمے کے اندر انصاری لوگ سارے موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ دعا کی۔ اب یہ دعا معمولی نہیں، دعا کرنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی دعا کسی اور کے لیے پیغمبر نے کی۔ کیا دعا کی نبی علیہ السلام نے؟ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ میرے انصاریوں پہ رحم کر، انصار صحابہ پہ رحم کر، انصار صحابہ کے بیٹوں پہ رحم کر، انصار صحابہ کے بیٹوں پہ بھی رحم کر۔ 4 نسلوں کے لیے دعا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار۔ اس کا پھر نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
کہ اللہ کریم نے کتنا مال و دولت دیا کہ انصار کے پوتوں کے لڑکوں میں سے ایک ایک لڑکا 100 گھوڑا ایک ایک دن اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ دعا کا ثمرہ ہے، محمد کی دعا کا یہ ثمرہ نکلتا ہے آگے سے کہ اللہ کریم نے پھر دنیا میں ان کو مقدم کیا، مال اور دولت میں بھی اور ایمان میں بھی ان لوگوں کو مقدم کر دیا ہے۔ قرآن نے کہا تو مقدم سمجھ ہر چیز کے اوپر میرے پیغمبر کو، اگر پیغمبر کو مقدم کرے گا ہر چیز پہ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم تیرا نام مقدمین لوگوں میں لکھے گا جو جنت میں پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ فرمایا اس چیز کو چھوڑ جو چیز میرے پیغمبر کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، آپ گزرے تو ایک صحابی کا مکان بالکل جو ہے ابھی نیا صحابی مسلمان ہوا تو سڑک کے کنارے پہ اس صحابی کا مکان ہے، باہر سے وہ بڑا خوبصورت مکان بنا۔ نبی علیہ السلام گزرے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، جب گزر کے گئے آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا کہ یہ مکان کس آدمی کا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ فلاں آدمی کا مکان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بس کوئی بات نہیں کی، تھوڑا سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر جو ہے غصے کے اثرات آئے، جیسے ناراضگی کے اثرات نہیں ہوتے ایسے۔ اب اس آدمی نے بھی نہیں دیکھا، وہ آدمی تھا بھی نہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند صحابہ تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدس پہ جس وقت غصے کی حالت ہوتی تو صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا، ایک تو یہ یدرہ من العرق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کے اوپر ایک باریک رگ مبارک تھی، تو جس وقت آپ کو کبھی کچھ غصہ آتا تو وہ رگ جو ہے غصے کی وجہ سے ہلکی سی پھول جاتی اور چہرے کے اوپر یوں لگتا کأنما فقی علی وجنتیہ حب الرمان، جس وقت غصے کے اثرات ہوتے ایسے لگتا جیسے محمد کے چہرے کے اوپر کسی نے انار کے دانے لگائے ہیں۔ تو وہ صحابہ نے یوں دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام نے یعنی آپ اتنے خوش نہیں ہوئے، کچھ ناراضگی، ہلکی سی ناراضگی کا جو ہے آپ نے اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام واپس آ گئے، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ آدمی اس کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے کہیں گزرے تھے، وہ صحابہ سے ملا، اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام یہاں سے میرے گھر کے قریب سے گزرے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلا، کہ مجھے بڑا افسوس ہے، کاش کہ مجھے پتہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں اپنے گھر لے کے جاتا، تو میرے لیے یہ بڑی سعادت تھی۔ اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ پتہ ہے نبی علیہ السلام جب گزرے ہمیں نہیں معلوم، لیکن نبی علیہ السلام نے تیرے گھر کی زیب و زینت کو دیکھ کے آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں آئی تھی، مسکراہٹ نہیں آئی۔ صحابی سمجھ گیا کہ نبی علیہ السلام کو شاید کہ میرا مکان پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا بھی میں ملاقات بعد میں کروں گا، جو چیز محمد کو غضبناک کرے میں غلام محمد ہو کے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سمجھ گیا کہ شاید نبی علیہ السلام کو یہ میرا جو ہے دنیا کا زیب و زینت کا گھر پسند نہیں آیا، جا کے خود ہی اس نے جا کے اپنے گھر کو گرانا شروع کر دیا، اپنے گھر کی عقبی اور پہلے والی سائیڈ پوری گرا کے وہ پرانا کمرہ جو بنا ہوا تھا اسی حالت میں چھوڑ کے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے پھر ملا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ گھر گرایا ہے یا نہیں گرایا۔ کچھ ایام کے بعد پھر نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو صحابہ ساتھ تھے، تو آپ کی جس وقت نظر پڑی آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی آپ گزرے تھے تو آپ کے چہرے پہ کوئی خوشی کے اثرات نہیں تھے، تو صحابی سمجھ گیا کہ محمد کو میرا مکان پسند آیا نہیں ہے، تو صحابی نے وہ مکان گھیرا دیا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش بھی ہوئے اور صحابی کو بلایا اور آپ نے بوسہ دیا. آپ نے فرمایا میں محمد کی دنیا بھی یہی ہے اور میرے صحابہ کی دنیا بھی یہی ہے. میں محمد کو بڑے بڑے محلات پسند نہیں ہیں. صحابی کہتا اللہ کے نبی آپ نے تو کہا بھی نہیں, مجھے تو پتہ چلا کہ محمد میری دیوار دیکھ کے مسکرایا نہیں, تو میں ایسی دیواروں کو آگ لگا سکتا ہوں, اس میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ جائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی ہر چیز پہ مقدم سمجھا ہے پیغمبر کو. اس لیے اللہ کریم نے قانون کیا بنایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. کس چیز میں یہاں پہ اللہ سے ڈرنا ہے؟ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. او اللہ سے ڈر جانا, میرے محمد پہ کسی چیز کو مقدم نہ کرنا. جہاں پہ میرے پیغمبر کا حکم آئے دنیا کے حکم چھوڑ دے, جہاں پہ میرے پیغمبر کی سنت آئے ساری دنیا کے طریقے چھوڑ دے, جہاں پہ میرے پیغمبر کا عمل آئے وہاں پہ ساری دنیا کے عمل چھوڑ دے, لیکن میرے پیغمبر کا عمل چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایک بات میں حضرت عمر گزرے, ٹائم بھی ہو گیا ہے, حضرت عمر گزرے حضرت عباس کے مکان کے نیچے سے. حضرت عباس کے مکان کا ایک دروازہ مسجد نبی میں کھلتا ہے اور ایک دروازہ آگے والی سائڈ پہ کھلتا تھا. تو حضرت عباس کا جو چھت تھا اس کی ڈھلوان مسجد نبی کی طرف تھی, اس کی ڈھلوان جو ہے مسجد نبی کی طرف تھی. تو مسجد نبی کی جب تعمیر ہوئی تو حضرت عباس کا مکان بھی تعمیر ہوا. تو حضرت عباس کے مکان کی تعمیر میں نبی علیہ السلام خود شریک ہوئے. تو وہ جو پانی نکالنے والا میزاب ہوتا ہے, پرنالہ جو ہوتا ہے, نبی علیہ السلام نے ایک کونے پہ وہ پرنالہ اپنے ہاتھ سے لگایا اپنے چچے کے مکان پہ, اور اس کی ڈھلوان یوں تھی مسجد نبی میں. آج بھی وہاں پہ وہ جگہ موجود ہے. مسجد نبی میں جب آدمی 1 نمبر دروازے سے داخل ہوتا ہے 4 نمبر پلر کے قریب وہ آج بھی وہاں پہ جگہ موجود ہے جہاں پہ حضرت عباس کا مکان تھا. تو حضرت عمر کا یہ راستہ تھا. یوں امہات المومنین کے حجرے ہیں ہر طرف. اس سائڈ پہ حضرت عباس کا مکان ہے, جہاں پہ حجرہ مبارک ہے اس کے بالکل سامنے مکان حضرت ابو بکر صدیق کا, ساتھ مکان حضرت عمر کا. حضرت عمر اپنے گھر سے نکل کے آتے ہیں, ان کا راستہ ہی یہی ہے, انہوں نے حضرت عباس کے مکان سے گزر کے ہی جانا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو حضرت عباس نے اپنے چھت کے اوپر کوئی مرغی کا بچہ یا مرغی کوئی ایسا جانور ذبح کیا ہوا تھا, اور چھت بھی کچا تھا. بارش ہوئی, اس میزاب اور پرنالے سے کچھ پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے مسجد نبی میں, اور مسجد نبی کا فرش نہیں تھا, اس وقت کچی زمین تھی. حضرت عمر گزرے, اوپر سے پانی نکل رہا ہے. اب مدینے کی گلی بھی چھوٹی تھی, کوئی اتنا لمبا نہیں تھا کہ آدمی وہاں سے گزرے اور اس کے چھینٹے نہیں پڑے. حضرت عمر گزرے نماز پڑھانے کے لیے, تو پیغمبر کے چچے کے گھر کے چھت کا پانی کے قطرے عمر کے کپڑوں پہ پڑ گئے. تو حضرت عمر, طبیعت جلالی تھی حضرت عمر کی, حضرت عمر کو غصہ آیا کہ حضرت عباس نے ادھر پرنالہ نکال دیا ہے, وہ دوسری طرف نکال دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ رک کے نا کسی چیز کو پکڑ کے حضرت عمر اوپر ہو کے وہ پرنالہ کھینچ دیا, پرنالہ نکال دیا, نماز پڑھا کے واپس آئے. حضرت عباس نے دیکھا کہ پانی جو ہے وہ میری دیواروں کے اوپر گر رہا ہے, پرنالہ کسی نے نکال دیا ہے.
حضرت عباس نے پوچھا او بھائی یہ میرا میزاب کس نے نکالا ہے، میرا پرنالہ کس نے نکالا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد کے چچا عباس، تو نے پرنالہ ادھر رکھ دیا ہے، پانی مسجد میں گرتا ہے، کو آنے جانے والے آدمی کے اوپر چھینٹے آ سکتے ہیں۔ حضرت عباس نے کوئی بات کی، حضرت عباس نے ایک ہی بات کی، کہنے لگے عمر یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا، یہ پرنالہ محمد کے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے۔ جب یہ بات کی کان وقافا عند قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی زبان بھی رک گئی، پاؤں بھی رک گیا، کہتے ہیں وقافا عند قول رسول اللہ، عمر رک گیا محمد کی بات سنتے۔ وہاں پہ حضرت عمر رونے لگے، فوری پرنالہ واپس لے کے آئے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا بس اتنی بات ہی کہی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پرنالے کو واپس کر، فرمایا عمر یہ پرنالے کو میں ہاتھ نہیں لگاتا اور میں اس کو اتارتا بھی نہیں، کیوں؟ یہ محمد کے ہاتھوں کا لگا ہوا، یہ نشانی ہے میرے بھتیجے محمد کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا چچا میں اس کو دوبارہ لگاتا ہوں۔ فرمایا کہ تو محمد کا چچا ہے، تو میرے کندھوں پہ آ، تو تو پرنالہ وہاں پہ واپس رکھ۔ پھر حضرت عمر نے سوچا کہ یہ نکالا میں نے، فرمایا کہ حق یہ ہے کہ انہی کو میں ہی واپس کروں، تاکہ بعد میں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ محمد کے لگے ہوئے پرنالے عمر تو اتارتا رہا۔ فرمایا نہیں، حضرت عباس کو ہٹا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ لگا دیا پرنالہ، دوبارہ لگا کے تو آ کے اللہ کریم سے معافی بھی مانگی اور مسجد نبی میں اعلان بھی کیا کہ لوگوں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا، ہم محمد کے صحابہ ہیں، ہم بھول کے بھی اس چیز کے خلاف نہیں کر سکتے، جس کام کو محمد نے کیا اس کا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ ہے صحابہ۔ فرمایا انہوں نے ہر چیز پہ مقدم سمجھا پیغمبر کو، انہوں نے نہیں دیکھا وہاں پہ کسی کا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ کان وقافا عند قول رسول اللہ، کہتے ہیں عمر انہی قدموں پہ رک گیا جس وقت اس نے محمد کی بات سنی ہے۔ تو پھر اللہ کریم نے مقام کتنا دیا ہے۔ یہ سارا جو ہے جو اللہ نے قرآن مقدس میں 70 سے زیادہ صحابہ کی صفتیں ذکر کی ہیں، کیوں؟ پھر قرآن نے بڑی صفت کیا ذکر کی ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے میرا پیغمبر محمد کو ہر کام میں مقدم کیا ہے، میں نے اس امت میں سب سے زیادہ ان کو مقدم کیا ہے۔ اعزاز کیا دیا ہے علیہم صلوات، معنی دیکھ ذرا، تفسیریں پرانی دیکھ، ان میں معنی کیا نکلتے ہیں؟ علیہم صلوات، یہاں پہ کوئی زمانہ ذکر کوئی نہیں، میرا پیغمبر میری رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، یہاں پہ زمانہ ذکر کوئی نہیں، اللہ سحری کے ٹائم پہ نازل ہوتی ہیں یا رات کے ٹائم پہ یا نمازوں کے اوقات میں یا کسی صبح کے وقت میں، نہیں 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 نہیں، دیکھ زمانہ ذکر کوئی نہیں، معنی کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کوئی لمحہ بھی ایسا خالی نہیں جس لمحے میں میری رحمتوں کا نزول نہ ہوتا ہو، اس لیے میں نے زمانہ ذکر کوئی نہیں کیا، رات ہے یا دن ہے، یہ اپنے کام کاج کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا اپنے کاموں میں مشغول ہیں، فرمایا یہ تو اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، میں خدا رحمتیں برسانے میں مشغول ہوتا ہوں۔ علیہ
علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. کوئی وقت خالی نہیں، کوئی سیکنڈ خالی نہیں، کوئی منٹ خالی نہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں، کوئی حصہ خالی نہیں، کوئی ساتھ خالی نہیں، کوئی دن خالی نہیں، کوئی رات خالی نہیں، کوئی پہر، دو پہر، سے پہر، گرمی یا سردی، رات یا دن، لیل یا نہار، اول حصہ یا باہر حصہ، رات کا حصہ یا سحری کا وقت، دن رات میں 24 گھنٹے، ہر وقت فرمایا علیہم صلوات سبحان اللہ صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کیوں اللہ سبب کیا ہے؟ ایک سبب قرآن کیا ذکر کرتا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کیوں محمد کو مقدم کر؟ محمد پہ کسی کو مقدم نہ کرنا، ہمیشہ پیغمبر کو مقدم کر، تو دنیا میں بھی میں خدا کے ہاں مقدم ہو، قیامت کے دن بھی میرے ہاں سب سے زیادہ مقدم ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.